کیس کو عدالت میں لگے کم و بیش 2 ماہ ہوئے تھے، لیکن آج پہلی باقاعدہ سماعت تھی۔ عدالت کا کمرہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک آباد تھا۔ کوئی کرسی خالی دکھائی نہیں دیتی تھی سوائے اس کے جس پر منصف کو براجمان ہونا تھا۔ پھر کرسی انصاف بھی بھر گئی۔ جج نے حاضرین عدالت پر ایک جائزہ نگاہ ڈالی۔ تمام متعلقہ افراد کو موجود پا کر اس نے اثبات میں گردن ہلائی اور عدالتی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم رستم کو اس کے جرم سے آگاہ کیا گیا۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ میرے موکل پر ایک خوبصورت عورت مونا کے قتل کا سنگین الزام تھا۔ ازیں علاوہ استغاثہ نے ایک جڑاؤ طلائی سیٹ کی چوری بھی اس کے کھاتے میں ڈال رکھی تھی، اور ظاہر ہے میرے موکل نے سونے کا کوئی جڑاؤ سیٹ چرایا تھا اور نہ ہی اس سیٹ کی مالک مونا نامی اس دلکش عورت کو قتل کیا تھا۔ صحت جرم سے انکار کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پھر جرح کا سلسلہ شروع ہوا۔ وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ملزم والے کٹہرے کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا اور گہری نظر سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ ملزم اس جائزے سے تھوڑا بوکھلایا، پھر ریلنگ تھام کر پرسکون ہو گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بدستور ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کہاں کے ہو رستم؟ یہ ایک غیر متعلق سوال تھا۔ رستم گڑبڑا گیا اور جواب دیا، میں صرف نام کا رستم ہوں۔ اوہ! وکیل استغاثہ نے بھویں اچکائیں۔ تم نے گاما مار کا مونچھیں رکھ چھوڑی ہیں، میں سمجھا شاید تم بھی رستم پاکستان ہو یا رستم زمان۔ خیر، وہ لمحاتی طور پر متوقف ہوا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا، کوئی اور رستم ہو یا نہ ہو، بہرحال تم چھپے رستم ضرور ہو۔ تمہارے چہرے کی معصومیت اور انداز کی سادگی کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم ایک خطرناک مجرم ہو۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے تیز آواز میں کہا۔ میرے موکل پر عائد کردہ الزامات ابھی تک ثابت نہیں ہو سکے، لہٰذا اسے مجرم یا خطرناک مجرم قرار دینا انصاف کے منافی ہے۔ جج نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ وہ اپنے بیان میں سے مجرم کا لفظ خارج کر دے اور جرح کے سلسلے کو جاری رکھے۔ وکیل استغاثہ جج کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر رستم، کیا تمہیں اپنی مونچھوں سے بہت محبت ہے؟ میرا موکل 6 فٹ قد کا مالک ایک صحت مند شخص تھا۔ اس تندرستی پر گاما مار کا مونچھیں بڑی بھلی لگتی تھیں اور اس کی شخصیت کے تاثر کو ابھارنے کا سبب بھی تھیں۔ میں نے رستم سے اب تک 2-3 ملاقاتیں ہی کی تھیں، جن کے نتیجے میں وہ بہت پر اعتماد ہو گیا تھا۔ وکیل استغاثہ کی طنزیہ اور نکیلی جرح اس کے لیے گھبراہٹ کا باعث نہیں تھی۔ رستم نے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ایک مونچھیں ہی نہیں، مجھے اپنی ہر شے سے محبت ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ مونچھیں تمہارے لیے ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہیں؟ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مونچھیں اور ہتھیار؟ تم بخوبی سمجھ رہے ہو میں جو کہہ رہا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر اپنے موکل کی مدد کرتے ہوئے وکیل استغاثہ سے کہا، میرے فاضل دوست، پہیلیاں ڈال کر آپ ملزم کو ہراساں نہ کریں، آپ کو جو بھی کہنا ہے واضح الفاظ میں کہیں۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مونچھوں کا تذکرہ جرح کو کسی اور رخ پر ڈال رہا ہے، جبکہ معزز عدالت میں اس وقت ایک قتل کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے۔ وکیل صاحب، آپ ملزم کی مونچھوں کو زیر بحث لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ ہتھیار سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یور آنر، ملزم ان پلی پلائی صحت مند مونچھوں کے ذریعے صنف مخالف کو اپنی جانب راغب کرتا ہے۔ یہ مونچھیں اس کا ایک آزمودہ ہتھیار ہیں، اور موجودہ کیس میں اس ہتھیار نے بڑا کام دکھایا ہے۔ وکیل صاحب، آپ اپنے دعوے کی وضاحت کریں۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، جناب اعلیٰ، میری بات کو سمجھنے کے لیے عورت کی نفسیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ عورت بنیادی اور فطری طور پر کمزور اور تحفظ کی متلاشی ہوتی ہے۔ اسے مضبوط، طاقتور اور کڑیل مرد اچھے لگتے ہیں۔ ملزم ان اوصاف پر پورا اترتا ہے اور اس کی مونچھیں اس کے طریقہ واردات میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، آپ نے عورت کی نفسیات کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے اسے فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بے شک یہ کوئی فارمولہ نہیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے عورت کی عمومی نفسیات کا ذکر کیا ہے۔
جج وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، اس وقت ملزم پر استغاثہ کی طرف سے 2 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اول، اس نے مونا کو قتل کیا ہے۔ دوم، اس کا جڑاؤ طلائی سیٹ چرا کر لے گیا۔ وہ تھوڑا متوقف ہوا، پھر بولا، ابھی آپ نے ملزم کی شخصیت اور عورت کی عمومی نفسیات کا جو فلسفہ پیش کیا ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم اور مقتولہ کے درمیان کوئی اور کہانی بھی تھی۔ یس یور آنر، وکیل استغاثہ نے جوش بھرے لہجے میں کہا، میں یہی اہم پوائنٹ معزز عدالت کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ ملزم نے اپنی پرتاثر شخصیت کا جادو جگا کر پہلے مقتولہ کے دل اور اذاں بعد گھر میں راہ بنائی اور پھر اپنا کام کر کے چلتا بنا۔ دل میں راہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، آپ کی بات سے تو محسوس ہوتا ہے جیسے ایک پلمبر اور ایک آرٹسٹ کی خوبصورت بیوی کے درمیان کوئی دھانسو قسم کا عشق چل رہا تھا۔ میرا موکل اور اس مقدمے کا ملزم رستم پیشے کے اعتبار سے ایک پلمبر تھا، جبکہ مقتولہ ایک کمرشل آرٹسٹ خاور کی بیوی تھی۔ خاور میکلوڈ روڈ پر واقع ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ملازم تھا۔ میرے ترش سوال کے جواب میں وکیل استغاثہ کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا، میں اسے دھانسو قسم کا عشق نہیں سمجھتا، یہ ایک طرف سے محض پسندیدگی اور دوسری جانب سے گہری چال کا مجموعہ تھا۔ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے وکیل استغاثہ سے کہا، محض پسندیدگی اور گہری چال کی وضاحت معزز عدالت کے ریکارڈ پر آنی چاہیے۔ جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ اپنے سر کو تعظیمی جنبش دیتے ہوئے بولا، مقتولہ مونا ملزم کی صحت مند مونچھوں کو بہت پسند کرتی تھی، لہٰذا ان ہتھیار مونچھوں کے حامل کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ جبکہ ملزم مقتولہ کو متاثر کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ مقتولہ کی کمزوری سے آگاہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے مقتولہ کا اعتماد حاصل کیا اور اس کا قیمتی زیور چرا کر وہاں سے نکل گیا۔ اور مونا کا قتل؟ میں نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ بولا، مقتولہ نے ملزم کی چوری پکڑ لی ہوگی، اس کے بعد مقتولہ کی طرف سے مزاحمت ضروری تھی، چنانچہ ملزم نے اپنا راز فاش ہونے سے بچانے کے لیے مقتولہ کی مزاحمت کے جواب میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ویل ڈن مائی فرینڈ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، کہانی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں سب کچھ فرض کیا گیا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا ہوگا۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کڑے انداز میں کہا، میرے فاضل دوست، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میرے موکل نے مقتولہ کا قیمتی زیور چرایا ہے؟ اسے چوری کرتے دیکھ کر مقتولہ نے مزاحمت پیش کی، میرے موکل نے مقتولہ کی مزاحمت پر اسے قتل کر دیا۔ میں نے پے در پے 3 سوالات پوچھ ڈالے۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اگر کسی گھر میں سے جڑاؤ طلائی زیور کے سیٹ والا باکس غائب ہو اور گھر کی مالکن اپنے بیڈ روم میں مردہ پائی جائے تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے، چور نے چوری کی اور خاتون خانہ کو موت کے گھاٹ اتار کر 9-2-11 ہو گیا۔ اور وکیل استغاثہ نے جملہ ادھورا چھوڑ کر حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور اگر مقتولہ کی لاش کے قریب ہی آلہ قتل بھی پڑا ہوا ملے، نہ صرف پڑا ہوا ملے بلکہ اس پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات بھی پائے جائیں، تو پھر ان واقعاتی شواہد سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کسی اسپیشل دماغ کی ضرورت نہیں۔ آلہ قتل پائپ کٹر نامی ایک اوزار تھا۔ یہ اوزار ایک بڑے رینچ پانے سے مشابہ ہوتا ہے، مگر اس کے منہ یعنی جبڑوں میں گرفت کے ساتھ ساتھ ایک تیز دھار بلیڈ کا بندوبست بھی ہوتا ہے۔ جس پائپ کو کاٹنا مقصود ہو اور اسے اس اوزار کے منہ میں ڈال کر کس دیا جاتا ہے۔ گرفت صرف اتنی رکھی جاتی ہے کہ پائپ وہاں پھنسا رہے اور گھمانے پر مخصوص حرکت کر سکے، پھر پائپ کے دوسرے حصے کو رینچ پانے میں جکڑ کر گھمایا جاتا ہے۔ پائپ کی اس مخصوص گردش سے کٹر کے دہانے میں نصب بلیڈ اپنا کام دکھاتا ہے اور پائپ کو مطلوبہ مقام سے کاٹ ڈالتا ہے۔ آلہ قتل یعنی مذکورہ پائپ کٹر کی لیبارٹری رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ اسی اوزار کی ایک جچی تلی ضرب نے مقتولہ مونا کی جان لی تھی۔ پائپ کٹر کو مقتولہ کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر آزمایا گیا تھا، جس نے کھوپڑی کو چٹخا کر رکھ دیا تھا۔ آلہ قتل پر مقتولہ کے خون کے دھبے پائے گئے تھے۔ ازیں علاوہ مقتولہ کے سر کے چند بال بھی کٹر کے جبڑے پر چپکے ہوئے ملے تھے۔ اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی
کہ کٹر کے ہینڈل پر ملزم رستم کے فنگر پرنٹس موجود تھے، لیکن مجھے یقین تھا میرے موکل نے کوئی قتل کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی چوری میں ملوث ہے۔ وکیل استغاثہ اپنی وضاحت کے بعد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کیا استغاثہ یعنی پولیس نے چوری ہونے والا طلائی زیورات کا جڑاؤ سیٹ برآمد کر لیا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ میں نے کہا، کیا استغاثہ کے پاس کوئی ایسا عینی شاہد ہے جس نے ملزم کو قتل کی واردات کرتے دیکھا ہو؟ اس کے لیے کسی عینی شاہد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دونوں ہاتھ فضا میں پھیلاتے ہوئے بولا۔ آلائے قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ آپ ہاں یا نہ میں میرے سوال کا جواب دیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، آپ کے پاس واردات کا عینی شاہد ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ واقعات و شواہد کو بعد میں دیکھیں گے، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سوال کیا، میرے فاضل دوست، آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ مقتولہ ان مونچھوں کے سبب ملزم کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی؟ بات ختم کرتے ہی میں نے رستم کی مونچھوں کی جانب اشارہ کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس حقیقت کو معزز عدالت کے سامنے کیسے ثابت کریں گے؟ حقیقت کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولا، ملزم اس وقت کٹہرے میں موجود ہے، اصولی طور پر یہ سوال اسی سے کیا جانا چاہیے۔ مجھے 100% یقین ہے ملزم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر جج کی دلچسپی عروج کو پہنچ گئی۔ اس نے براہ راست ملزم سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، مسٹر رستم، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ رستم جج کو جواب دینے کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ کر ہی رہا تھا کہ وکیل استغاثہ نے اپنی ایفیشنسی کے چکر میں اس پر چڑھائی کر دی۔ اس کوشش سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ معزز عدالت پر گویا کوئی احسان فرما رہا تھا۔ اس نے ملزم کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا، مسٹر رستم، کیا یہ سچ ہے کہ تم مقتولہ کے گھر میں پہلی مرتبہ 25 جنوری کو گئے تھے؟ انہیں واش روم اور بیسن کے نل تبدیل کروانا تھے۔ تم نے ایسٹیمیٹ بنایا اور مقتولہ کے شوہر خاور نے تمہیں اس کام کا ٹھیکہ دے دیا۔ تم نے جب کام ختم کیا تو مقتولہ نے تمہاری اجرت کے علاوہ 50 روپے تمہیں زیادہ دے دیے تھے۔ اس رقم کو لیتے ہوئے تم نے جب سوالیہ نظروں سے مقتولہ کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، رکھ لو، تمہارا کام مجھے بہت پسند آیا ہے، یہ تمہارا انعام ہے۔ تم نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ انعام خاصا بھاری ہے۔ تو اس نے مذاق کے رنگ میں ہنس کر کہا تھا، تمہاری مونچھوں سے زیادہ بھاری تو نہیں، یہ رقم تم اپنی مونچھوں کی صحت اور نگہداشت پر خرچ کرنا۔ تم نے مقتولہ سے کوئی جرح نہیں کی اور اس کے فلیٹ سے رخصت ہو گئے، مگر مقتولہ کی صورت تمہارے ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ آج تک تم سے کام کروانے والے کسی مرد و زن نے اس قسم کے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تمہارے لیے مقتولہ کا برتاؤ چونکہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھا، لہٰذا تم نے رات میں اپنے روم میٹ فرید سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ فرید نے پوری بات سننے کے بعد ایک کہکہا لگایا اور چھیڑنے والے انداز میں تم سے کہا کہ مقتولہ تمہاری مونچھوں پر مر مٹی ہے۔ یہ سن کر تمہارے دل میں لڈو پھوٹ گئے، لیکن بظاہر تم نے فرید سے یہی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، پتہ نہیں مقتولہ نے کس رنگ میں تمہیں 50 روپے زیادہ دے دیے۔ پھر تم… آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، حقیقت کو بدل رہے ہیں، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ رستم چند لمحات کے توقف کے بعد بولا، یہاں تک ٹھیک ہے کہ مقتولہ نے مجھے ایک بھاری رقم انعام میں دی تھی۔ سامعین کرام کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت 50 روپے کی ٹپ بہت معنی رکھتی تھی اور مونچھوں کے حوالے سے میرا مذاق بھی اڑایا تھا، لیکن جب فرید نے الٹی سیدھی باتیں شروع کی تو میرے دل میں ہرگز کوئی لڈو نہیں پھوٹا، بلکہ میں تو مقتولہ کی اس حرکت سے خاصا پریشان ہو گیا تھا، اور تمہاری یہ پریشانی بڑی خوشگوار تھی۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ دوسرے روز تم نے اپنے ساتھ کام کرنے والے دوسرے پلمبر الیاس کو خصوصی ہدایت بھی دے دی۔ وکیل استغاثہ ذرا دیر کو خاموش ہوا، پھر روئے سخن جج کی جانب پھیرتے ہوئے بولا، یور آنر، جیسا کہ دائر استغاثہ میں تفصیلاً اس کیس کے پس منظر کو واضح کیا گیا ہے، میں اس کے ایک حصے کو دوبارہ معزز عدالت کے سامنے دہراؤں گا تاکہ میری بات کی وضاحت ہو سکے۔ ملزم نرسری مارکیٹ میں واقع معظم ہارڈ ویئر اور سینیٹری سٹور نامی ایک دکان پر کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ الیاس نامی ایک پلمبر بھی اسی دکان سے وابستہ ہے۔ جس شخص کو کام کروانا ہو وہ دکان کے مالک معظم سے رجوع کرتا ہے۔
معظم انہی دو میں سے کسی ایک کو طالب کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے۔ یہ دونوں اسی طرح اپنا روزگار کماتے ہیں اور دکاندار کا سامان فروخت ہوتا ہے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگا، جناب اعلیٰ، ملزم معزز عدالت کے روبرو سراسر دروغ گوئی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اپنی مونچھوں کی تعریف سن کر اس کے دل میں لڈو نہیں پھوٹے تھے۔ میری بات کی سچائی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس واقعے کے اگلے روز ملزم نے اپنے ساتھ کام کرنے والے الیاس نامی شخص کو خصوصی ہدایت دی کہ اگر خاور یا اس کی بیوی مقتولہ مونا کے گھر سے کوئی بھی فون آئے اور انہیں کسی کام کے سلسلے میں ہماری ضرورت ہو تو وہاں الیاس نہیں، یہ خود جائے گا۔ الیاس نے استفسار کیا کہ ایسا کیوں؟ تو اس نے بہانہ بناتے ہوئے جواب دیا، ان کی طرف میری اجرت کے کچھ پیسے رکے ہوئے ہیں، میں ہی دوبارہ بھی جاؤں گا تو رقم وصول ہوگی، ورنہ میرے پیسے مارے جائیں گے۔ الیاس نے اپنا ساتھی ہونے کے ناطے اس کا خیال کیا اور اسے یقین دلایا کہ یہ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائے۔ وہ ڈرامائی انداز میں خاموش ہوا، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، اس شخص کی عیاری اور مکاری میں کوئی کلام باقی ہے کیا؟ آخری جملہ اس نے سوالیہ انداز میں ادا کیا تھا۔ جج نے ملزم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وکیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تم نے اپنے ساتھی سے ایسی کوئی بات کہی تھی؟ جی ہاں، میں نے الیاس سے ایسی بات کی تھی، ملزم نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اسے میرا مقصد وہ نہیں تھا جیسا وکیل صاحب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر تمہارا کیا مطلب تھا؟ جج نے استفسار کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ الیاس کی خوبیوں اور خامیوں سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں، میرے موکل نے وضاحتی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کام کا تو ماہر ہے، لیکن معاملات میں ڈنڈی مارنے سے نہیں چوکتا۔ بعض اشیاء کی وہ دگنا تگنا رقم لگا لیتا ہے، بس اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ کام کروانے والا اشیاء اور سامان کی اصل قیمت سے واقف نہیں، پھر وہ اسے کند چھری سے ذبح کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر مناسب نہیں سمجھتا۔ میں نے اس خیال سے کہ مقتولہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے الیاس سے کہا تھا کہ اس گھر میں صرف میں ہی جاؤں گا۔ مقتولہ نے 50 روپے اضافی دے کر مجھ پر گویا ایک احسان کیا تھا، میں اس احسان کو بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ تم واقعی مقتولہ کے احسان کو نہیں بھولے، وکیل استغاثہ نے زہریلے لہجے میں کہا، بلکہ چند روز بعد تم نے اس کا احسان بمائے سود واپس کر دیا، اس کا قیمتی طلائی زیور چرا کر، اسے موت کے گھاٹ اتار کر۔ یہ جھوٹ ہے، رستم نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ میں نے کوئی چوری کی ہے اور نہ ہی کسی کی جان لی ہے، مجھے ایک سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ رستم بڑا سمجھدار اور بالغ ذہن شخص تھا، مجھ سے ہونے والی ملاقاتوں میں نے اسے اچھی طرح تیار کر دیا تھا۔ وہ بے گناہ تھا، چنانچہ اسے کوئی ڈر خوف بھی نہیں تھا۔ اس پر میری شے اور یقین دہانی کہ وہ باعزت بری ہو جائے گا، ان تمام عوامل نے مل کر اس کے اندر بلا کا اعتماد بھر دیا تھا۔ وہ وکیل مخالف سے ذرا بھی خائف دکھائی نہیں دیتا تھا، اور وکیل استغاثہ ہر پل اس کوشش میں تھا کہ اسے چت ڈال دے۔ مسٹر رستم، وکیل استغاثہ نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے سوال کیا، 25 جنوری کے روز تم کتنے بجے مقتولہ کے گھر کام کرنے گئے تھے؟ 10 بجے صبح، رستم نے جواب دیا۔ کیا اس وقت مقتولہ کا شوہر گھر میں موجود تھا؟ جی ہاں، موجود تھا۔ جب تم اپنا کام نمٹا کر وہاں سے رخصت ہوئے تو کیا اس وقت بھی خاور گھر میں موجود تھا؟ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے بتایا۔ میری اجرت مقتولہ نے دی تھی، میں نے اس کے شوہر کو دیکھا نہیں۔ وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے خاور کے اوقات کیا ہیں؟ رستم شاید اس کی بات سمجھ نہیں سکا، اس لیے الجھن زدہ نظر سے اسے تکنے لگا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے، کیا تم جانتے ہو مقتولہ کا آرٹسٹ شوہر خاور دفتر جانے کے لیے کتنے بجے گھر سے روانہ ہوتا ہے اور اس کی واپسی کب ہوتی ہے؟ پہلے میں یہ بات نہیں جانتا تھا، بعد میں پتہ چل گئی۔ بعد میں؟ وکیل استغاثہ نے چبھتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔ جب تم خاور کی غیر موجودگی میں ان کے گھر گئے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دوبارہ تم کب مقتولہ کے گھر گئے؟ رستم نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، 30 جنوری کو۔ کتنے بجے؟ 3 بجے سپہر۔ اس بار انہیں تمہاری کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کوئی ایئر لاک کا مسئلہ تھا۔ میری معلومات کے مطابق تمہاری دکان پر صبح 11 بجے اس مسئلے کی شکایت درج کروائی گئی تھی، پھر تم اتنی تاخیر سے وہاں کیوں پہنچے؟ دکان میں کچھ ضروری کام تھا، میں اسے نمٹا کر ادھر کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ کیا ضروری کام تھا؟ وکیل استغاثہ نے بڑے جارحانہ انداز میں استفسار کیا۔
میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ تم دکان میں موجود ہی نہیں تھے۔ الیاس تمہاری غیر موجودگی کی گواہی دے گا۔ تم جھوٹ بول کر جان نہیں چھڑا سکتے۔ رستم تھوڑا سا گڑبڑایا، پھر تأمل کرتے ہوئے بولا، دراصل میں دکان ہی کے کام سے گیا ہوا تھا، معظم صاحب نے مجھے کہیں بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے حاتم طائی کی قبر پر گویا لات مارتے ہوئے کہا، اب یہ بتاؤ کیا تم نے مقتولہ کے گھر جا کر اس کا کام کر دیا؟ بہت معمولی سا فالٹ تھا، میں نے 10 منٹ میں ٹھیک کر دیا، رستم بڑی سادگی سے بولا۔ گھر کے تمام نلوں میں گرم پانی نہیں آ رہا تھا، گیزر کی سپلائی لائن میں ایئر پھنس گئی تھی، میں نے وہ ایئر نکال دی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ مسئلہ حل کر کے تم فوراً وہاں سے رخصت ہو گئے ہوگے؟ وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، یعنی 3:10 پر۔ جواب دینے سے پہلے رستم تھوڑا متذبذب دکھائی دیا، پھر اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میں لگ بھگ 3:30 بجے وہاں سے واپس آیا تھا۔ کیوں بھائی؟ وکیل استغاثہ نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، تم 3 بجے وہاں پہنچے، 10 منٹ کا کام تھا، بقول تمہارے اس حساب سے 3:10 پر تم فارغ ہو گئے، پھر مزید 20 منٹ تک تم وہاں کیا کرتے رہے؟ دراصل میں مقتولہ سے باتوں میں لگ گیا تھا، وہ متعاملانہ انداز میں بولا۔ اس بات چیت میں پتہ نہیں 20 منٹ کیسے گزر گئے۔ وہ ایسی کیا بات چیت تھی کہ تمہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا؟ وکیل استغاثہ نے تعجب بھرے لہجے میں استفسار کیا، جبکہ تمہیں معلوم ہو چکا تھا مقتولہ کا شوہر اس وقت گھر میں موجود نہیں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر نکیلے پیرائے میں بولا، لگتا ہے تم دونوں میں کوئی نہایت ہی دلچسپ اور وقت فراموش گفتگو کھل گئی تھی۔